السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد. پیج نمبر 433 وقولہ تعالی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. مصنف رحمہ اللہ اس آیت اور اگلی آیات سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کہ حکایت عن کلام اللہ. کیونکہ بعض گروہوں کا یہ قول ہے، یہ موقف ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو حکایت ہے اللہ کے کلام سے. اللہ کا کلام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کہ حکایت ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر کوئی مشرکین میں سے اگر تم سے کوئی پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے. اب وہ مقصد کتاب اللہ ہے یا قرآن ہے، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلام اللہ کہا. اسی طرح جو ہے وہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کلام اللہ کہا. اسی طرح اگلی آیت میں بھی جو ہے وہ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، یعنی قرآن کو بدل دیں. وَاتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی تبدیل نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کلمات کو. یہاں پہ استدلال بڑا گہرا اور بڑا واضح اور صریح استدلال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، کتاب ربک یعنی کتاب اللہ. اب اس کتاب اللہ کا اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ لا مبدل لکتاب ربہ نہیں کہا، بلکہ لا مبدل لکلماتہ کہا. یہ نہیں کہا کہ لا مبدل لکتابہ، بلکہ کیا کہا؟ لا مبدل لکلماتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو کیا کہا یہاں پہ؟ کلمات کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن ہے ہمارے سامنے یہ اللہ کا کلام ہے. اصل میں کلام کی نسبت اس ذات کی طرف کی جاتی ہے جس سے کلام کی ابتدا ہوئی، نہ کہ اس کی طرف کی جائے کہ جو اس کی طرف سے حکایت کر رہا ہے یا جو اس کی طرف سے پیغام پہنچا رہا ہے یا جو اس کی طرف سے کلام نقل کر رہا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہم تک پہنچا رہے ہیں، یا جبریل امین ہے وہ اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کا کلام ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ جبریل، اب اصل میں تو جبریل علیہ السلام نے کلام کیا ہے، لیکن وہ جو کلام اصل میں ہے وہ اللہ کا ہے. تو کلام کی نسبت اصلاً اس کی طرف کی جائے گی کہ جس سے کلام کی ابتدا ہوئی. میں یہ نہیں کہوں گا مثال کے طور پر کہ جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام پر، تو میں یہ نہیں کروں گا کہ ھذا کلام جبریل، یا میں یہ نہیں، نبی علیہ السلام اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ھذا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. نہیں، بلکہ میں کیا کہوں گا؟ ھذا کلام اللہ، کہ اگرچہ جبریل امین ہی پڑھ رہے ہیں یا نبی علیہ السلام ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کلام کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے کہ جس سے ابتداءً کلام صادر ہوا. آگے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو ہے قرآن کہا گیا، یہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا گیا. اسی طرح اگلی بھی جو آیات ہیں وہ یہی ہیں. اگلی جو صفت اللہ تعالیٰ کی ثابت کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی رؤیت باری تعالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار جو کہ مومنین کریں گے جنت میں اور قیامت کے دن. وقولہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ، یہ وہ متکلمین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی نفی کی ہے یا انکار کیا ہے، جن میں معتزلہ سر فہرست ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت نہیں ہے، یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم دیدار ثابت کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جہت لازم آئے گی. کیونکہ رؤیت جو ہوتی ہے، یعنی جو دیدار ہوتا ہے یا رؤیت ہوتی ہے، وہ کسی جہت میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو کسی جہت میں دیکھتے ہیں، اور جس جہت میں دیکھتے ہیں تو جو کہ مرئی ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جہت ثابت ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ممکن ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت لازم آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جب جہت لازم آئے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے. جب جہت لازم آ جائے گی تو آپ نے ایک مقام پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو فکس کر دیا، اور جب جہت لازم آئے گی تو دیگر جہات نے اس جہت کا احاطہ کر لیا. اس طرح کے جو ہے وہ باطل لوازمات جو کہ وہ مخلوق کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ پر فٹ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ رؤیت باری تعالیٰ. تو اب اس طرح کی آیات جو کہ صریح ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کو چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ ناظرہ کا معنی کرتے ہیں انتظار، یعنی ناظرہ یعنی منتظر، کہ وہ اپنے رب کی ثواب کی طرف منتظر ہوں گے. اس طرح کی تعبیلات کرتے ہیں. ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جب بھی نظر نون و را، جب بھی نظر ینظرو کا صلہ الا آ جائے تو وہاں پر نظر بمعنی ابصرہ کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی میں اگر یوں کہوں کہ نظرت الی شیء ای ابصرتہ، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نظرت الی شیء، میں نے اس کی طرف دیکھا، تو یہ معنی ابصرہ یبصرو کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا. حقیقی رؤیت مراد ہوتی ہے. تو علی الارائک ینظرون میں بھی یہی یعنی جنتی کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں، بعض مفسرین نے اس کا احسان کا معنی لا الہ الا اللہ کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے الحسنہ، ان کے لیے یعنی جنت ہے. وزیادہ، اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر موجود ہے، زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. تو معتزلہ جو ہے وہ معتزلہ مطلقاً رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں. کیونکہ اس سے جہت لازم آتی ہے. اشاعرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا یعنی دیدار باری تعالیٰ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمام جہات سے دیدار کیا جائے گا. یعنی اس معاملے میں جو ہے وہ اشاعرہ متذبذب ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی عقلی طور پر وہ یہ لوازمات ٹھہراتے کہ ہاں رؤیت باری تعالیٰ سے جہت تو لازم آئے گی، لیکن انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کو ماننا بھی ہے. تو کیا کر رہے ہیں جی، تمام جہات سے جو ہے وہ رؤیت ہوگی. یا متذبذب ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رؤیت ہے بمعنی یعنی روشن اور نور اور واضح وضوح کے معنی میں ہے. اس طرح کی تعبیلات کرتے ہیں. متذبذب ہیں، یعنی ایک وہی اپنے آپ میں جو ہے وہ بڑے کنفیوژن ہے یا کنفیوز ہیں اس موقف پر. تو کنفیوزڈ ہیں یا تھوڑا سا ایک طریقے سے متذبذب ہیں. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے جو کچھ ہوگا، یعنی جو کچھ چاہیں گے وہ ان کے لیے ہوگا. فیہا، جنت میں. وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے لیے مزید ہے. مزید بمعنی زیادہ، یعنی زیادہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. تو مقصد جو ہے وہ رؤیت باری تعالی ہے. اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں رؤیت باری تعالیٰ کا اس بات کیا ہے، اور اہل سنہ والجماعہ اس کو حقیقی طور پر مانتے ہیں. اور لا تدرکہ الابصار، معتزلہ عموماً اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانوں کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار، انسانی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. تو کہتے ہیں دیکھیں جی، معتزلہ کہتے ہیں دیکھیں جی، انسانی آنکھ جو ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے تو رؤیت ثابت ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عموماً یہ خاصہ رائے کہ باطل گروہ جس آیت سے یا حدیث سے اپنے باطل موقف کے لیے دلیل لیتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ
اسی نص کو، اسی حدیث یا آیت کو ان کی طرف گھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے تو الٹا تمہارا موقف غلط ثابت ہوتا ہے اور ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے. اور یہ واللہ ایک کچھ علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بصیرت دی ہوتی ہے کہ جس دلیل سے باطل گروہ اپنا باطل فکر یا موقف ثابت کرتے ہیں، اہل السنہ کے کچھ خواص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی دلیل سے ان کے موقف کو غلط ثابت کرتے ہیں اور اہل السنہ کے موقف کو یعنی کہتے ہیں کہ ہذا دلیل علیہم لا لہم، یہ دلیل تو ان کے خلاف ہے، نہ ان کے لیے ہے. جس طرح کا کلام جو ہے وہ آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر جن کا باطل فرقوں کے رد کا جو ہے وہ واسطہ پڑا ہے، ان کے کلام میں آپ کو ملے گا. تو مقصد بتلانا یہ ہے کہ اس آیت سے معتزلہ دلیل لیتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو آنکھیں ہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے. اور ادراک کہتے ہیں احاطے کو، ادراک کہتے ہیں احاطے کو، یعنی جمیع جہت سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم ذات ہے. اس کو تمام جہات سے احاطہ کرنا اور ادراک کرنا یہ انسانی آنکھ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور ضعیف ہے. تو یہاں پہ ادراک کی نفی ہے. جب ادراک کی نفی ہے تو اس کا مطلب رؤیت ثابت ہے، ورنہ اگر رؤیت ہی ثابت نہ ہوتی، رؤیت کا درجہ ادراک سے کم ہے. رؤیت تو ایک اینگل سے ہوتی ہے نا، میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں. ادراک کیا؟ تمام جمی وجوہ سے، تمام اینگل سے اس کو دیکھنا، اس کا پورا ادراک اور احاطہ کر دینا. تو رؤیت جو ہے وہ ادراک سے کم ہے. اب اس آیت سے رؤیت کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر رؤیت ہی ناممکن ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار یعنی رؤیت ہی ناممکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رؤیت کی نفی کرتے ہیں، نہ کہ ادراک کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ادراک کی نفی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت ثابت ہے. کیونکہ اگر کبھی بھی کسی چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے تو اس کی سب سے جو کم تر چیز ہے اس کی نفی کرتے ہیں، تاکہ اس سے جو اعلیٰ چیز ہے اس کی نفی خود بخود ہو جائے. لیکن یہاں پہ اعلیٰ چیز کی نفی کی ہے، ادراک کی نفی کی ہے اور رؤیت کی نفی نہیں کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رؤیت ثابت ہے اور ادراک جو ہے وہ اس کی نفی ہے. تو یہ یعنی جو دلائل لیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ آگے ہم لہم ما یشاء، ٹھیک ہے یہ آیت ہو گئی. اب یہاں پہ جو مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی جتنی بھی نصوص اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں قرآنی آیات جو ہیں مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں. اس کے بعد جو ہے مصنف رحمہ اللہ کچھ 2-4 یعنی ایک تاکید کریں گے اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کی، اور پھر احادیث کو پیش کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ بات پڑھ لیں تو پھر احادیث کو جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں رکھتے ہیں. ثم وهذا الباب فی کتاب اللہ کثیر، اور یہ جو باب ہے یہ اللہ کی کتاب میں بہت زیادہ ہے، یعنی وافر مقدار میں ہے. کون سا باب؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اس بات کے بارے میں. من تدبر القرآن طالب الہدیٰ، جو شخص قرآن پر تدبر کرتا ہے. تدبر کہتے ہیں کسی چیز پر غور و فکر کرنا تاکہ اس کے مقاصد اور اس کے جو حقائق ہیں اس تک پہنچا جائے. تو من تدبر القرآن طالب الہدیٰ، جو شخص قرآن پر تدبر کرتا ہے ہدایت کی طلب کرتے ہوئے، منہ یعنی اس قرآن سے، تبین لہ طریق الحق، تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا. ضروری کیا ہے؟ یعنی اگر قرآن سے آپ کو حق کا راستہ واضح ہونا ہے، قرآن سے اگر وضاحت چاہتے ہو، قرآن سے ہدایت چاہتے ہو، تو شرط کیا ہے؟ طالب الہدیٰ. من تدبر القرآن طالب الہدیٰ، جو قرآن پر تدبر کرتا ہے اس حال میں یا ہدایت طلب کرنے کے لیے، تو مقصد دل میں ٹیڑھپن نہ ہو. مقصد دل میں کیا ہو؟ ہدایت کی طلب ہو. جب ہدایت کی طلب ہوگی اور کوشش اور محنت یعنی تدبر ہوگا، یہ وسیلہ ہے. نیت کیا ہے؟ طالب الہدیٰ، ہدایت کی طلب نیت ہے، وسیلہ کیا ہے؟ تدبر. تو یہ سبب ہے، اور یعنی سبب کو اختیار کیا جائے اور نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں.
اس کی رہنمائی کرتے ہیں. تو جو شخص صحیح سبب کو اختیار کرے یعنی قرآن پر تدبر کرے، ساتھ ساتھ اس کی نیت اور مقاصد بھی اچھے ہوں، یعنی طالب الہدا، ہدایت کا طلبگار ہو، تو پھر تبین لہ طریق الحق، تو طریق الحق، تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا. ثم پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسر القرآن، یعنی ابھی جو ہم نے آیات پیش کی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اور یہ جو ہم نے بتایا کہ جو قرآن ہے، قرآن میں اس طرح کی آیات بہت ہیں، اور تو جو شخص قرآن پر تدبر کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تعلق قرآن سے کیسا ہے، یعنی دا ریلیشن شپ آف دا سنہ ود دا قرآن، یعنی قرآن کا ریلیشن شپ یا سنہ کا ریلیشن شپ ود دا قرآن وہ کیا ہے، وہ چار ہے. چار طریقے سے مصنف رحمہ اللہ نے قرآن اور سنہ کا ریلیشن شپ یا ایک طریقے سے رشتہ بتایا ہے، تعلق بتایا ہے. پہلا تفسر القرآن، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. تفسیر کہتے ہیں تفصیلی وضاحت، تفسیر کہتے ہیں مراد کو بیان کرنا، اللہ کی مراد کو بیان کرنا، تفصیلی مراد. وتبینہ، دوسرا ریلیشن شپ کیا ہے قرآن اور سنہ کا، کہ سنت جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے، اور بیان کیا ہے، اجمالی بیان، اصولی وضاحت. تو تفسیر تفصیلی وضاحت ہے اور بیان اجمالی یا اصولی وضاحت ہے. وتدل علیہ، تیسرا کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی طرف رہنمائی کرتی ہے، قرآن کی طرف دلالت کرتی ہے. کیا مطلب اس کا، یعنی سنت میں بھی ایسی وہ بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ جو قرآن کے نظیر ہیں، یعنی قرآن سے ملتی جلتی ہیں. مثال کے طور پر سنت میں اللہ تعالیٰ کے صفت نزول کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے صفت اتیان اور مجیء کا ذکر ہے. نزول بمعنی نازل ہونا، اور اتیان اور مجیء کے معنی آنا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت مجیء اور اتیان یہ قرآن میں ذکر ہے، اور صفت نزول یہ حدیث میں ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ایک خاص قسم کا اتیان ہے نا، یا خاص قسم کی مجیء یعنی نازل ہونا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتیان اور مجیء یہ نظیر ہیں نزول کے، یا نزول جو ہے وہ اتیان اور مجیء کے نظیر ہیں، یعنی اس جیسی صفات. یعنی قرآن حدیث میں جو صفات آئی ہیں بالکل ہٹ کے نہیں آئی ہیں، بلکہ قرآن کی نظیر آئی ہیں. تو اس کو کہا جائے گا وتدل علیہ، یعنی نظیر پیش کرنا. وتعبر عنہ، اور تعبیر کر، یعنی سنت کا چوتھا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی طرف سے ترجمانی کرتی ہے، تعبیر کرتی ہے. یہ مثال کے طور پر جو قرآن میں موجود ہے وہ بعین ہی سنت میں بھی موجود ہے. مثال کے طور پر صفت ید قرآن میں بھی موجود ہے اور صفت ید حدیث میں بھی موجود ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو مدلول ہے، جو کہ نتیجہ ہے، وہ بالکل ایک ہی مدلول ہے، اور اس کی بہت بڑی کئی ساری مثالیں ہیں. وما وصف الرسول به ربہ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان کریں اپنے رب کی، من الاحادیث، اپنی احادیث میں جو کہ صحیح احادیث ہیں، التی جو تلقاها اہل المعرفۃ بالقبول، جس کو اہل المعرفہ نے یعنی ایکسپرٹس ہیں، یعنی ایکسپرٹس کون حدیث کی فیلڈ میں، محدثین. اہل المعرفہ یعنی محدثین نے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، وہ احادیث کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں. وجب الایمان بها كذلك، تو وجب الایمان بها كذلك، اسی طرح جو ہے وہ اس پر واجب لانا، یعنی ان سنت میں جو احادیث جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں تو ان پر بھی ایسے ہی ایمان لانا ہے. کذالک، کیسے ایمان لانا، ایسے جیسے کہ قرآن میں جو صفات کی آیات وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ ایمان اس پہ لایا جائے گا. اور مصنف رحمہ اللہ نے ابتدا میں بتایا کیسے لایا جائے گا، تعطیل، بغیر تعطیل، و تکییف، و تمثیل، و تحریف. یہ چار چیزیں جو ہیں مصنف رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی صفات پر بغیر ان چار چیزوں کے. مثل، اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ احادیث کچھ پیش کریں گے، جس کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی سے
گزر جاتے ہیں، کیونکہ مقصد احادیث کی وضاحت نہیں ہے، مقصد جو ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا یا اللہ تعالیٰ کی اسماء کا ذکر ہوا اس کی طرف نشاندہی کر کے انشاءاللہ اس کو آگے چلتے ہیں۔ تو پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل قولہ تعالی، مثل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل ربنا الی السماء الدنیا۔ یہ حدیث اصل میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ کہ جب ایک تہائی رات کا ایسا بچ جاتا ہے تو ہمارا رب جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں، اس پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ینزل ربنا الی السماء الدنیا، یہ محل استشہاد ہے۔ ینزل اس سے یہ صفت نزول ثابت ہو رہا ہے اس سے، اور ربنا یہ اسم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا اسم رب ثابت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت نزول۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے للہ اشد فرحا، للہ اشد فرحا، یہ اللہ جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا اسم ثابت ہو رہا ہے، اور فرح جو ہے وہ خوش ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس سے بھی جو ایک شخص جو کہ صحرا میں جاتا ہے، اونٹ پر سوار ہوتا ہے، اور حدیث جو ہے کہ جس میں اس کا کھانے پینے کا سامان وغیرہ ہوتا ہے، اور پھر ایک جگہ وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اور پھر اس کا اونٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر ڈھونڈتا ہے اونٹ کو وہ لیکن نہیں ملتا، بالآخر مایوس ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور مرنے کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگتی ہے۔ پھر آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ حاضر ہے اس کے سامنے ہے اپنے تمام کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت فرح جو ہے وہ اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یضحک، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک، کہ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہنسنا کیسے ہنسنا ہے؟ یہ صفات فعلیہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صفات دو قسم کی اللہ تعالیٰ کی، ایک ہے صفات ذاتیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یا قدرت پر موقوف نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری جو قسم کی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفت، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت پر موقوف ہوتی ہے، یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ وہ صفات کو انجام دیتا ہے، جیسے کہ صفات نزول ہے، صفت ضحک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، کیسے ہنستا ہے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ان دو آدمیوں پر کہ جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور اللہ دونوں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی جب دوسرے کو قتل کرتا ہے تو ایک ان میں سے مسلمان ہوتا ہے، دوسرا کافر ہوتا ہے۔ جہاد میں جب ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو مسلمان کافر کو، وہ جو کافر ہوتا ہے وہ مسلمان کو قتل کرتا ہے تو مسلمان شہید ہو کے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ کافر کو اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف توفیق دیتا ہے، اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ بھی جو ہے وہ قتل ہوتا ہے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب ربنا من قنوت عبادہ، کہ عجب، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، یہ صفت تعجب اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو رہی ہے، لیکن صحیح روایات میں جو ثابت ہے وہ جو ہے وہ عجب نہیں بلکہ ضحک ہے۔ تو ضحک ربنا یہ زیادہ صحیح الفاظ ہیں اس روایت کے تعلق سے، جیسے کہ اہل علم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال صفت تعجب اور صفت ضحک دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ تو ہمارا رب جو ہے وہ ہنستا ہے من قنوت عبادہ، اپنے بندوں کی مایوسی پر، وقرب غیرہ، اور اس کے غیر، یعنی غیر کہتے ہیں تغیر حالہ، یعنی اس کے اپنے بندے کی حالت کی تبدیلی پر۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جس پر تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور قریب ہے کہ اس کا حال تبدیل ہو جائے، لیکن وہ اپنے حال تبدیل ہونے سے ایک طریقے سے بڑا دکھی سا اور ہو جاتا ہے، اور قریب ہے کہ اب اس کا حال تبدیل ہو جائے گا، یعنی آزمائش ہٹ جائے گی، تو ینظر الیکم ازل، اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے، یعنی ہنستا ہے۔ ینظر الیکم ازلین، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھتا ہے، ازلین قانتین، ازلین یہ ازل یعذلو ہے بمعنی ضیق، یعنی تنگی میں، قانتین یعنی مایوسی میں۔ فیظل ینظر الیکم یضحک، تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھتا ہے، ہنستا ہے۔ یعلم ان فرجکم قریب، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارا یہ جو نشاط کا راستہ ہے، یعنی جو خوشحالی کا راستہ ہے، خوشحالی جو ہے وہ قریب ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ جس کا آزمائش اٹھنے کا وقت آ گیا ہے اور
اس کے راہ نجات کا وقت آ گیا ہے اور مصیبتیں ہٹنے کا وقت آ گیا، قریب ہی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ہنستا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، ایک تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ایک طریقے سے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تعجب جو ہے وہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ مخلوق کے تعجب میں کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز سے تعجب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے اس سے، تو مطلب آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، یعنی آپ لا علمی، آپ کو علم نہیں تھا، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہوگی تو آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانوں کا جو تعجب ہوتا ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تعجب اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا تعجب جو ہے وہ ایک رحمت، یعنی اس کی وجہ جو ہے وہ ایک رحمت ہے، اپنے بندے سے محبت ہے اور ایک انعام ہے مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعجب میں مخلوق والے نقص نہیں ہوتے۔ اگلی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزت ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قدم جو ہے وہ ثابت ہے کہ جہنم جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا مسلسل لوگوں کو، وتقول حل میں مزید، اور وہ کہتی رہے گی کہ کوئی اور بھی مزید ہے، حتی یضع رب العزہ، یہاں تک کہ رب العزہ جو ہے وہ یعنی عزت والا رب اپنا قدم رکھے گا، تو پھر جو ہے وہ بعض سے سمٹ جائے گی اور جہنم کہے گی کہ قط قط، بس بس۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قدم، اسی طرح قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساق جو ہے وہ ثابت ہے، یعنی پنڈلی۔ قرآن میں آتا ہے یوم یکشف عن ساقٍ، کہ جس دن پنڈلی سے جو ہے وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، حجاب ہٹا دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قدم حدیث سے ثابت ہے۔ اگلی حدیث میں جو ہے وہ فَيُنَادِ بِصَوْتٍ، اللہ تعالیٰ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ندا یا اللہ تعالیٰ کا کلام جو کہ صوت کے ساتھ ہے، صراحت کے ساتھ حدیث میں موجود ہے، فَيُنَادِ بِصَوْتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکارے گا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے یا لبیک، حاضر ہوں یا اللہ۔ فَيُنَادِ بِصَوْتٍ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آواز کے ساتھ، یعنی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ آواز کے ساتھ پکارے گا، ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو جو ہے وہ اپنی اولاد میں سے ایک پورشن نکال جہنم کی آگ کے لیے۔ اگلی جو حدیث ہے ما من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ کوئی تم میں سے نہیں ہے مگر وہ کہ وہ اس کا رب اس سے کلام کرے گا، لیس بینہ و بینہ حاجب ولا ترجمان، بعض روایت میں حجاب بھی ہے، یعنی ان کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی حاجب، کوئی حجاب، کوئی حائل نہیں ہوگا، نہ کوئی ترجمانی ہوگی، تو کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہاں سے جو ہے وہ اس حدیث سے صفت کلام ثابت ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کلام ہر ایک سے ثابت ہے کہ تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، لیکن کئی جگہ قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر اس طرح کی حدیث ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھا، جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا، تو جنہیں اللہ تعالیٰ جن سے کلام نہیں کرے گا، تو مراد یہ ہے کہ 2 طرح کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ایک کلام جو ہے وہ کلام جو کہ رحمت پر مبنی ہوگا اور اس کا انعام ہوگا جو کہ صرف مومنین سے ہوگا اور ان گنہگاروں سے ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، مومنین سے ہوگا۔ دوسرا قسم کا کلام جو ہوگا وہ کلام توبیخ ہوگا، یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، زجر ہوگا اس میں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ اگلی حدیث بھی ایک دعا ہے۔ اصل جو اس میں صفت ثابت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو ہے، یعنی فی السماء، ربنا اللہ الذی فی السماء۔ اب آگے بھی اور بھی حدیث فی السماء کے متعلق آ رہی ہیں، ان سب کو بیان کر کے فی السماء کے متعلق جو بات کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اس سے متعلق جو ہے میں کچھ بات وضاحت کروں گا۔ اگلی حدیث جو ہے الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کہ کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو کہ فی السماء، جو کہ آسمان میں ہے۔ والعرش فوق ذلک واللہ فوق عرشہ، کہ عرش جو ہے وہ اس کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہو یعلم ما انتم علیہ، اور وہ جانتا ہے کہ جو تم جس حالت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لونڈی کو کہنا کہ این اللہ، پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی اس کا امتحان لیا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس لونڈی نے جواب دیا فی السماء،
آسمان میں قال من انا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، کہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ بے شک مومنہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس مومنہ لونڈی، ایک عام لونڈی کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صفت کے بارے میں امتحان لیا وہ صفت علو کے بارے میں لیا۔ کیا عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معاملہ اتنا آسان اور لائٹ نہیں ہے کہ ہاں جس کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جو ہے وہ چلتے رہے، نہیں، بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے اور اس میں جو ہے بڑا نزاع رہا ہے۔ تو لہٰذا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً علو اور عرش پر مستوی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فی السما۔ اب یہاں پہ فی بمعنی جو ہے نا، فی بمعنی اعلیٰ ہے، جیسے کہ بعض قرآن کی آیات میں بھی آیا ہے کہ چلو پھرو زمین میں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سیروا فی الارض یعنی زمین میں چلو پھرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر چلو پھرو، سیروا فی الارض سیروا علی الارض۔ اسی طرح مثالی طور پر جو ہے وہ فرعون نے اپنے سے جو بنو اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں کہا تھا کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فی جذوع النخل، کہ میں تمہیں سولی فی جذوع النخل، میں کھجور کی ٹہنی پر تمہیں جو ہے وہ، یا کھجور کے ٹرنکس پر جو ہے وہ میں تمہیں سولی دوں گا۔ تو فی جذوع النخل بمعنی علی جذوع النخل، تو یہ حروف جارہ میں تناوب ہوتا ہے، یعنی ایک حرف جو ہے وہ دوسرے کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ فی السما سے معنی یہ ہے کہ اللہ علی السما، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر السما سے، یعنی اگر السما کا معنی ہم یہ آسمان لیں تو پھر فی کا معنی اعلیٰ ہوگا، لیکن السما جو ہے وہ مطلقاً بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے، علو کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو السما اگر علو کے معنی میں لیں تو پھر اپنے فی کے معنی میں ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ مطلقاً بلندی میں ہے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، یہاں سے صفت معیت اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو رہی ہے کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ حدیث حسن، لیکن بہرحال یہ امام طبری نے جو ہے وہ معجم الاوسط اور معجم الکبیر میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہ حدیث عبادہ سے ہے، لیکن اس کی سند میں جو ہے وہ ضعف ہے، جیسے کہ اہل علم فرماتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے دیکھیں پیچھے پیج پہ کیا کہا، کہ یعنی اس سے دو پیج پہلے جائیں کہ وما وصف الرسول به ربه من الاحاديث الصحیحہ التي تلقاها اہل المعرفة بالقبول، یعنی مصنف رحمہ اللہ نے آگے جو حدیثیں پیش کی اس سے پہلے ہی بتایا کہ جو حدیث میں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے وہ حدیث جو کہ صحیح ہیں اور جو محدثین نے جس کو قبول کیا ہے۔ تو اب اس کا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو یہ حدیث اور اسی طرح ایک دو اور احادیث ہیں جن کی سند میں ضعف ہے، تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ پیش کیے ہیں، تو اس کو صحیح کیسے کہہ دیا اور یہ کیسے کہہ دیا کہ اہل المعرفہ نے اس کو قبول کیے ہیں؟ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ صحیح ہے تو وہ مجموعی اعتبار سے، جمعی اعتبار سے نہیں، مجموع اور جمعی میں فرق ہے۔ مجموع کا معنی ہے یعنی کلی اعتبار سے، یہ مجموعی اعتبار سے احادیث صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں مثال کے طور پر جمعی اعتبار سے حدیث صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ضعیف نہیں ہوگی، ایک تمام احادیث صحیح ہوگی۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ صحہ ہے اور جس کو اہل المعرفہ نے قبول کیا ہے یہ مجموعی اعتبار سے لے سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی معنی کر سکتے ہیں کہ اکثر محدثین اور ائمہ عقیدہ نے، یعنی امام جو عقیدے کے ائمہ جو کہ سلف میں سے گزرے جیسے کہ امام الکائی ہیں، ابن بطہ ہیں، اور بھی دیگر جو ہیں وہ ائمہ ہیں جو کہ عقائد کی کتاب میں اس طرح کی احادیث لائیں جس میں ضعف ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے جس میں جو ضعف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہو رہی ہے، تو اصل صفت جو ہے وہ صحیح حدیث میں ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جو ہے یہ حدیث کیا ہے،
یہ حدیث ہے کہ افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک، اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ثابت ہو رہی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی صفت معیت جو ہے وہ صحیح احادیث اور قرآن سے ثابت ہے. تو یہاں پہ ائمہ فن یعنی عقیدے کے فنون کے ائمہ جو ہیں کہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ اس طرح کی احادیث لاتے ہیں جس میں ضعف ہوتا ہے، لیکن اصل صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح احادیث اور صحیح نصوص سے ثابت ہوتی ہے. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اگلی حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے مقابل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی اللہ تعالیٰ مقابل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو کوئی تھوکے نہ اپنے چہرے کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. نہ اپنے دائیں جانب تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب تھوکے یا پھر اپنے قدم کے نیچے تھوکے نماز میں. تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے یعنی. اور بعض احادیث میں آتا ہے مسلم وغیرہ کی حدیث میں کہ ان اللہ لا ينصب وجهه لوجه عبدی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو برمقابل کر دیتا ہے اپنے نمازی کے چہرے کے سامنے، جب تک کہ وہ معلوم یلتفت، جب تک کہ وہ اپنا التفات نہیں کرتا یعنی دل سے یا آنکھوں سے. اگلی جو دعا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اللہم رب السماوات، یہاں سے اللہ تعالیٰ کا اسم رب ثابت ہو رہا ہے. اور اسی طرح فالق الحب، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کا نام فالق اور اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہو رہی ہے. منزل، نازل کرنے والا، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ احادیث جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہیں، اس کو انشاءاللہ مزید آگے ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. احادیث میں جو ہے وہ کچھ صفات ثابت ہو رہی ہیں. وہ اصل مقصد جو مصنف رحمہ اللہ کا بتلانے کا یہ ہے نا کہ یہ ساری احادیث اور قرآن کی آیت پیش کرنے کا کہ دیکھیں جی قرآن سنت جو ہے وہ قرآن میں جو صفات وارد ہوئی ہیں، سنت اس کے نظیر لے آتی ہے یا اس جیسی صفات کو ثابت کرتی ہے. اور سنت میں جیسے کہ قرآن میں جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں ویسے ہی وہ سنت میں بیان ہوئی ہے. یہ جو آخری حدیث انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آخری دو احادیث ہیں کہ اگلی جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ذکر سے آوازوں کو بلند کیا ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہرو، تھوڑا سا کنٹرول کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، کہ تم جو ہے وہ کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکار. اب یہاں پہ یہ صفات سلبیہ ہیں. حدیث میں دو عیب کی نفی کی جا رہی ہے، ایک صفت سمم اور صفت غیاب. صفت سمم اور یعنی صفت سمم بہرے پن کو اور صفت غیاب، ان دونوں صفات کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جا رہی ہے، صفات سلبیہ میں سے ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات جس عیب کی نفی کی جا رہی ہو تو مقصد صرف عیب کی نفی یا صفات کی نفی کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو ضد ہے اس کے کمال کو ثابت کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سمم کا ضد کیا ہے؟ سمع، سننا. تو نفی السمم لإثبات کمال السمع، اللہ تعالیٰ نے سمم کی نفی کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کے کمال کو ثابت کیا جائے. اسی طرح صفت غیاب کو جو ہے وہ صفت غیاب کا جو غائب ہونا، صفت غیاب کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ معیت، ساتھ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے غائب ہونے کی نفی کی، غیاب کی نفی کی، کیوں؟ معیت کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے. اگلی حدیث جو ہے وہ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں. ہم نے اس پہ جو ہے وہ جو قرآن کی آیات پڑھی تھی اس پہ تھوڑی سی ہم نے وضاحت کی تھی. تو حدیث جو ہے وہ یہی ہے کہ بے شک تم جو ہے اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح کہ تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا، تو اگر تم یہ استطاعت رکھ سکتے ہو کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ یا تم پر کوئی چیز حاوی نہ آ جائے یا تم روک نہ دیے جاؤ صبح کی نماز اور شام کی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز، تو فعلوا، یعنی فجر اور عصر کی نماز کا خاص جماعت کے ساتھ اہتمام کرو اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرو، جماعت کا اہتمام کرو تاکہ یہ رؤیت باری تعالیٰ کا انعام جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے. تو یہاں پہ جو تشبیہ ہے نا وہ تشبیہ جو ہے وہ رؤیت سے دی جا رہی ہے، مرئی کو مرئی سے نہیں دی جا رہی. مرئی یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی مرئی ہے چاند، 14ویں کا چاند، اور ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ چاند کی تشبیہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ
کی چاند سے تشبیہ نہیں دی جا رہی نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہاں پہ رؤیت یعنی فعل کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے کہ تم ابھی 14ویں کا چاند بغیر زحمت کے دیکھ رہے ہو، ویسے ہی تم بغیر زحمت کے بالکل کلیئرلی اللہ تعالیٰ کو کل کو قیامت والے دن دیکھو گے. یہ تشبیہ ہے. پھر یہاں سے جو ہے وہ الی امثال هذه الحدیث، ہم انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. تو یہ اس طرح کی اور بھی احادیث مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا، جس پر جو ہے وہ فرقہ ناجی یعنی اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.